بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. سب سے پہلی اور ایک ہی خبر ہے جی، اور وہ ہے کابل میں امریکی جھنڈا اتار دیا گیا ہے اور وہاں سے تمام غیر ملکی فوجی جو ہیں وہاں سے نکل چکے رات کی تاریکی میں، اور جو ساز و سامان بچا تھا اس کو وہ تباہ کر گئے، اور اس کے بعد اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بھوک میں مبتلا ہیں، ان کو خوراک نہیں مل رہی، اور اپنے کئی ہزار جاسوس بھی چھوڑ گئے. افغان طالبان کے ہاتھوں بہت کچھ لگا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز افغان طالبان کو ملی وہ سافٹ ویئر مل گیا ہے، وہ کمیونیکیشن سسٹم مل گیا ہے، وہ جدید مشینری مل گئی ہے، وہ کیا کہنا چاہیے ڈیٹا بیس جو ہے بڑا، جس میں سارا ریکارڈ موجود تھا بائیو میٹرک کا، فنگر پرنٹس کا، وہ ہاتھ لگ گیا افغان طالبان کے، اور اس میں ان تمام لوگوں کے فنگر پرنٹس بائیو میٹرک اس میں شامل ہیں، موجود ہیں، ان کا ڈیٹا موجود ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتے رہے افغان شہری، وہ سارے کا سارا جی ان کا ریکارڈ ان کو ہاتھ لگ گیا. اور اس کے بعد مزید اس میں کیا کیا ہے یہ جب اس کو کھولا جائے گا اور اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا، لیکن اس میں بہت کچھ ہے اور وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. وہ باوجود امریکی جانے سے پہلے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور یہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اب امریکی حکام کی طرف سے بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ افغان طالبان کو سب سے قیمتی خزانہ جو ملا ہے 85 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان تو الگ ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن جو سینسیٹیو ڈیٹا تھا، حساس ڈیٹا تھا، حساس معلومات تھی، کیا ہوتا رہا، کیسے کیا جاتا رہا، وہ سارا مل گیا ہے. تو اب ایک اور چیز جی، کابل ایئرپورٹ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھا. وہاں پہ افغان طالبان فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی آخری امریکی جہاز نے رن وے کو چھوڑا اور اس کے پیچھے افغان طالبان موجود تھے، انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا اور رن وے پر شکر کے سجدے ادا کیے، نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، اور امریکی پرچم کو اتار دیا گیا، اور اپنا پرچم امارت اسلامیہ کا وہ انہوں نے لہرا دیا. اور اس کے بعد جب ایئرپورٹ کلیئر ہوا تو اس کے الگ مناظر. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی، ایئرپورٹ کا انتظام کس نے سنبھالا، جو اصل سسپینس ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا طالبان جو ہیں وہ تو پٹکا پھینکا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. یہ آپ نے ایک حلیہ دیکھا افغان طالبان کا، جنگجوؤں کا، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. داڑھی بڑی ہوئی ہے، میل کچیل جسم، اور کندھوں پہ انہوں نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، رائفلیں رکھی ہوئی ہیں، اور موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے راکٹ لانچر فٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مناظر دیکھے تھے. لیکن کابل ایئرپورٹ کا انتظام کس نے سنبھالا سیکورٹی کا، اور وہ فورس کہاں سے آئی ہے، اور ان کو ٹرینڈ کیسے کیا اور کس نے کیا، اور یہ سارے چھپے ہوئے کہاں تھے، وہ بڑی دیکھنے والی ہے. وہ ہے بدری 313 یونٹ، ان کو کہا جاتا ہے جی، بدری 313 یونٹ. اور سب سے پہلے بدری 313 یونٹ کے کمانڈوز آئے، اور کمانڈوز کی یونیفارم، جدید ترین رائفلز، پروفیشنل انداز، اور وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جدید ترین فوجی قوت اور فوجی ملک جو ہے، فوجی طاقت کے ٹریننگ سے کم نظر نہیں آ رہے تھے. ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کی رائفل پکڑنا، اور ان کی سرچ آپریشن، یہ سارا. اب بدری 313 یونٹ ہے کون، یہ ذرا اس کا نام بدری 313 کیسے رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی غزوہ بدر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین، ان کی پہلی غزوہ تھی جو بدر کے مقام پہ لڑی گئی، اس میں صحابہ کرام کی تعداد تھی، مسلمانوں کی فوج کی تعداد تھی 313.
صحابہ تھے اور دوسری جانب 3 گنا زیادہ کفار تھے، ان کا لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد فتح نصیب ہوئی، اور پھر فرشتے اس جنگ میں اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے فرشتے آئے اور فرشتے بھی مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا، اور اس میں بڑے بڑے کفار مکہ، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور بدر کے مقام پہ پہلی فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی کیا کہنا چاہیے، پہلا غزوہ 313 اسی اعتبار سے یہ اسپیشل کمانڈو ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے، آہستہ آہستہ کھلے گی کہ یہ سب کچھ، کیونکہ بظاہر تو افغان طالبان نہتے ہی نظر آتے تھے، تو پھر یہ 313 کو کمانڈوز کو کیسے دیا گیا، تو یہ ابھی سسپینس جو ہیں ابھی اور بھی آنے والے دنوں میں مزید ملیں گے کہ یہ راز جو ہیں تاریخی راز یہ کھلیں گے، ذرا ٹھہر کے، ابھی نہ کھلیں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا۔ یہ جو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا اور دنیا بھر کی فوجی طاقتیں، ان کو شکست کیسے ہوئی، اور جدید ترین ہتھیار، خطرناک ترین ہتھیار رکھنے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو سکا، تو یہ راز ابھی کھلیں گے، ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہر کے۔ تو ایک تو 313 آ گیا جی، انہوں نے سنبھالنی ہے پوزیشنیں، اور اسی طریقے سے فوری طور پہ جو افغانستان کی ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی گئی ہے ٹل فردر آرڈر، اور اس وقت افغانستان میں جو شورا کا اجلاس چل رہا ہے، شورا کا اجلاس پہلا ہو چکا ہے اور نئی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ عہدیدار، حکومت تو افغان طالبان کی موجود ہے، نئے عہدیدار کون ہوں گے، اور اطلاع یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا جناب بالکل ایک اسلامی سسٹم ہوگا، جو بظاہر سیاسی عہدے ہوں گے وہ تو آئیں گے نظر، لیکن جو اصل طاقتور ادارہ ہے وہ ان کی شورا ہوگی، طالبان کی شورائی نظام، جو کہ بہت ہی قریب ترین، بلکہ قریب ترین نہیں، اصل تصور ہے کہ امرہم شورا بینہم کا جو تصور ہے، اسلامی شورائی نظام جسے کہتے ہیں مشاورت سے، تو ایک سپریم کونسل ہوگی، وہ اس کو شورا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایگزیکٹو کونسل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جدید ترین کوئی بھی نام دے لیں، وہ اصل اختیارات کا منبع ہوگی، اور امیر ہیبت اللہ خان اس کے امیر ہوں گے، اور اس کے نیچے بہت سارے جو جید لوگ ہیں، اس میں پولیٹیکل ونگ کے بھی اور عسکری ونگ کے بھی کمانڈرز وہ ہوں گے، اصل فیصلے ہوا کریں گے وہاں، اور جو بھی وزراء، وزیر شزیر نظر آئیں گے وہ وزیر ان کے تابع ہوں گے، گائیڈ لائن آئے گی شورا سے اور وہاں سے احکامات صادر ہوا کریں گے۔ تو یہ تو ایک درمیان میں آ گئی بات۔ باقی رہا امریکہ نے جی افغانستان سے اپنا سفارتی مشن بھی ختم کر دیا ہے اور قطر منتقل کر دیا ہے، اور وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پاکستان سے متعلق یہاں پہ جو آئے تقریباً 10,000 جو ٹروپس ہیں وہ وایا پاکستان انخلا میں پاکستان نے مدد کی، 10,000 سے زائد ٹروپس آئے جن کو پاکستان سے آگے پھر اپنے اپنے ملکوں کو گئے، اور ان میں امریکی فوجی جو ہیں، کچھ امریکی فوجیوں نے قیام کیا پاکستان میں، چند راتیں کہہ لیں آپ، 2-3 راتیں، اور اسی دوران خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ امریکی فوجی پاکستان میں، اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی سازش ہے، ان کو کیوں ٹھہرایا ہوا ہے، یہ خطرناک ہے، اور یہ اچانک عجیب و غریب قسم کی بحث شروع ہو گئی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ یہ پیغام موجود تھا
کہ پاکستان کسی بھی قسم کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرنے دے گا، اور یہاں پہ صرف ایک ٹرانزٹ رول ہوگا، یہاں پہ آئیں اور یہاں سے آگے نکل جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور کیونکہ یکدم آئے تھے، اگر آگے کنیکٹنگ فلائٹس کا بندوبست کیا جا رہا تھا، تو امریکی فوجیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں یا پاکستان میں افغانستان سے آیا ہوا کوئی بھی فوجی موجود نہیں، اور نہ ہی پاکستان نے کسی امریکی فوجی کو ویزا دیا، اور نہ ہی وہ یہاں پہ قیام پذیر ہے۔ لہٰذا آخری امریکی فوجی افغانستان کی طرح پاکستان سے بھی جا چکا ہے۔ اب آتے ہیں جرمن کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، اور وہ کیا لینے آئے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب انہوں نے جی کوئی 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ افغانی شہریوں کو نکالا ہے، اور ان کو مہاجرین یا پناہ گزین کا سٹیٹس دینا ہے۔ اب یہ یورپ، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال تک جن افغانیوں نے ان کے لیے جاسوسی کا کام کیا، اور افغان طالبان کے خلاف کہہ لیں یا پورے اس ریجن کے پلیئرز کے خلاف کہہ لیں، 20 سال تک انہوں نے سروسز پرووائڈ کی، ان میں سے بھی ہزاروں کو تو یہ چھوڑ گئے ہیں افغانستان میں، کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور افغان طالبان نے کہا تھا کہ چھٹی کریں۔ اب 31 اگست سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں دیا جا سکتا، یہ خبردار کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس میں غنیمت جانی، اور ساروں نے کہ یہاں سے نکلا جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو ابھی تک چھوڑ دیا گیا ہے، اور طالبان سے کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ ان کو وہ روکیں گے نہیں، لیکن افغان طالبان نے فی الحال تو اپنی فضائی سروس بند کر دی ہے، ایئر سپیس بند کر دی ہے، ایئرپورٹس بند ہیں، نوٹم جاری ہو گیا ہے، اور اب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، ٹیکنیکل سروسز، اور اس کے بعد وہ یہ افغانستان دنیا کے لیے کھولیں گے۔ اقوام متحدہ کا طیارہ آج گیا تھا، اور یہ افغان طالبان کا پہلا دن تھا مکمل طور پہ، ایئر سپیس ان کے پاس تھی، اقوام متحدہ کے جہاز کو بھی اترنے نہیں دیا گیا، اور اس کو بھی واپس آنا پڑا اسلام آباد، اور پاکستان نے اس کے عملے کو لک آفٹر کیا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو جرمن کے وزیر خارجہ آئے ہیں جی کہ پاکستان ان مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دے، اور مزید مہاجرین جو موجود ہیں پناہ گزین کی صورت میں آئیں گے ان کو آنے دیا جائے، اور خرچہ ہم دیں گے، یورپی یونین پے کرے گی، اور آپ ان مہاجرین کو رکھ لیں۔ تو یہ ہے صورتحال، معاملے کی سنگینی۔ اس کو آپ ڈر کہہ لیں، اس کو آپ خوف کہہ لیں، یا اس کو آپ بے نیازی کہہ لیں، یا اس کو آپ کہہ لیں دغا کہہ لیں، کہ 20 سال جن لوگوں سے انہوں نے اپنی سروسز لیں، افغانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور خوف کی حالت یہ تھی کہ جہازوں سے لوگ گرے، اور کئی بیچارے تو وہ جو جہازوں کے پہیے ہیں ان کے اندر پس گئے اور لوتھڑے نکلے جب مختلف جہازوں نے لینڈ کیا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال یہی ہے کہ ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، تو جو چیزیں سوچ کر آئے تھے وہ نہیں ہوا، اور مکمل طور پہ افغانستان پہ طالبان قائم ہیں، لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو وہاں تک معاملہ چلا گیا۔ دوسری جانب پنشیر سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ احمد مسعود نے ایک آفر کی ہے، پیشکش کی ہے کہ اگر جامع حکومت بن گئی تو طالبان کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے، اور یہ مزاحمت روک دی جائے گی۔ تو ابھی تک بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھی خبریں، کچھ اور خبریں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔